آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک وقت تھا جب $1 1 روپے کے برابر تھا۔ روپیہ مسلسل کیوں گر رہا ہے؟ پیارے ساتھیوں، برطانیہ کے ایک مشہور فلاسفر جان ملٹن نے 16ویں صدی میں اپنی ایک کتاب شائع کی تھی جس کا نام اس نے گم شدہ جنت رکھا تھا۔ اس کتاب میں اس نے کامیابی کے 2 اصول بتائے تھے۔ ان میں پہلا اصول یہ تھا کہ اٹھو اور چھا جاؤ، جبکہ دوسرا اصول یہ تھا کہ کامیابی کے لیے بار بار گرتے رہو۔ اس مصرے کی روشنی میں ہمارا پاکستانی روپیہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک کامیابی کے دوسرے رہنما اصول پر قائم رہتے ہوئے اپنے سفر پر رواں دواں ہے۔ روپیہ آئے روز مسلسل گر رہا ہے۔ یہ سال 2 سال کی بات نہیں، پاکستانی روپے کے زوال کی کہانی تقریباً پون صدی تک پھیلی ہوئی ہے۔ پاکستانی روپے کے بارے میں محض اتنا کہا جا سکتا ہے کہ روپیہ آج پورے ملک کو رلا رہا ہے، کیونکہ روپیہ اس وقت تاریخ کی سب سے بڑی گراوٹ سے گزر رہا ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں کمزور ہوتے روپے سے ملک بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ آج $1 کی قیمت 209 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی وقت یہ ڈالر اور پاکستانی روپیہ برابر ہوا کرتے تھے؟ ڈالر 1 روپے سے شروع ہو کر 209 روپے تک کیسے پہنچا؟ اس سفر کا ذکر ہم آج کی اسی زیر نظر ویڈیو میں کرنے والے ہیں، اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سن 1947 سے لے کر 2022 تک کس حکمران کے دور میں ہمارا روپیہ کتنا گرا، تاکہ ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ آج تک کے حکمران کیسے ہماری معیشت پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 14 اگست 1947 سے 1953 تک جب پاکستان مارز وجود میں آیا اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تو $1 1 روپے کا تھا، اور ان کے دور حکومت میں کرنسی مستحکم ہونے کی وجہ سے روپے کی قدر 1 روپیہ ہی برقرار رہی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم کے انتقال کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ لیاقت علی خان اپنی شہادت سے پہلے 1951 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ ہوئی، اور یوں مستقل $1 1 روپے کا ہی رہا۔ وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد خواجہ ناظم الدین 1951 سے لے کر 1953 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے، اور ان کے دور میں روپے کی قدر میں 200% کمی ہوئی اور $1 3 روپے کا ہو گیا۔ خواجہ ناظم الدین کے بعد ملک غلام محمد اور سکندر مرزا کا دور حکومت 1960 تک رہا، مگر یہ روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ کر سکے۔ شاید انہوں نے جان ملٹن کو نہیں پڑھا تھا، جن کے مطابق کامیابی کا دوسرا اصول ہمیشہ گرتے رہنا ہے۔ چنانچہ پاکستانی روپیہ مستقل مزاجی سے 1960 تک $1 3 روپے پر ہی کھڑا رہا، لیکن صورتحال اگلی حکومت تک ہی برقرار رہی۔ پھر جب فیلڈ مارشل ایوب خان کے بعد یحییٰ خان 1972 تک پاکستان کے صدر رہے، اور ان کے دور میں $1 1 روپے کے اضافے کے ساتھ $5 روپے کا ہو گیا۔ 1960 سے لے کر 1969 تک جنرل ایوب خان پاکستان کے صدر رہے، جن کے پہلے 7 سال روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ ہوئی، مگر 1968 میں پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں $4 روپے کا ہو گیا۔ صدر ایوب کے دور میں پاکستان کے 2 بڑے ڈیم، پہلا منگلا ڈیم جو 1965 میں مکمل ہوا، اور دوسرا تربیلا ڈیم جس کی تعمیر کا کام 1968 میں شروع ہوا اور جس پر $1.49 بلین لاگت آئی، روپے کو کوئی خاص نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر 1972 سے لے کر 1977 تک ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت رہا۔ وہ صدر پاکستان اور بعد میں وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور ان کے دور میں روپے کو خواجہ ناظم الدین کے دور کے بعد دوسرا بڑا جھٹکا لگا، اور ڈالر سیدھا $5 روپے سے $10 روپے پر چلا گیا، یعنی ڈالر ڈبل قیمت کا ہو گیا، جو ملکی معیشت کے لیے بدحالی کی علامت بن گیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں شاید ہمارے سیاستدان اس راز کو سمجھ گئے تھے کہ مسلسل زوال بھی کامیابی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر پاکستان کے صدر کے عہدے پر براجمان ہو گئے، اور 1988 تک پاکستان کے صدر رہے۔ ان کے 11 سالہ دور میں روپیہ مزید گرتے گرتے $1 کے مقابلے میں $20 کا ہو گیا۔ صدر ضیاء الحق ایک طیارہ حادثے میں اچانک انتقال کر گئے تو اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو 2 سال تک پاکستان کی وزیر اعظم رہیں، اور ان کے دور میں ڈالر 20 سے 22 روپے تک چلا گیا۔ پھر 1990 سے 1993 تک میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم رہے، اور انہوں نے بھی کامیابی کا سفر بقول جان ملٹن زوال کی شکل میں جاری رکھا، اور اپنے اس 3 سالہ دور میں ڈالر کو 22 سے 30 روپے تک کا کر دیا۔ 1996 سے 1999 تک میاں نواز شریف پھر اقتدار میں آئے
और इनकी हुकूमत ने डॉलर को 40 से 52 तक पहुंचा दिया और जवाल की सूरत में कामयाबी का सफर जारी रहा। जनरल मुशर्रफ 1999 से 2007 तक इक्तिदार का हिस्सा बने, मगर डॉलर की कदर में नुमायां कमी करने में नाकाम रहे। इनके 10 साल दौरे हुकूमत में डॉलर सिर्फ 9 रुपए के इजाफे के साथ 52 रुपए से 61 रुपए तक का हो गया। इसके बाद 2007 से 2012 तक पीपल्स पार्टी एक दफा फिर हुकूमत में आई और तारीख में पहली दफा किसी सियासी जमात ने जरदारी साहब की सदारत में 5 साल मुकम्मल किए और डॉलर को 61 रुपए से 100 रुपए तक पहुंचा दिया। और साथ ही 1947 से 2007 तक पाकिस्तान ने जितना कर्जा लिया था, उन्होंने अपने 5 साल दौर में उस कर्जे को डबल करके पाकिस्तान की तरक्की को ऐसा बूस्टर दिया जो तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। सदर आसिफ अली जरदारी के दौर के बाद मियां नवाज शरीफ तीसरी मर्तबा इक्तिदार में आए और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेकर कौम को कामयाब कर दिया और साथ ही डॉलर को 120 तक करके हमें जवाल में कामयाबी के नए रास्तों पर गामजन कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, पीपल्स पार्टी के दौरे इक्तिदार में डॉलर की कीमत में 36 रुपए का इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून 5 जून 2013 को इक्तिदार में आई तो डॉलर की कदर 98 रुपए 51 पैसे पर पहुंच चुकी थी। 1 जून 2018 को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इक्तिदार से रुखसत हुई तो डॉलर 115 रुपए 68 पैसे पर था। मुस्लिम लीग नून के दौर में डॉलर की कदर 17 रुपए 17 पैसे बढ़ी। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान हुकूमत में आए तो डॉलर की कदर 124 रुपए 4 पैसे तक पहुंच गई। 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई। उस वक्त डॉलर 184 रुपए 68 पैसे पर था। इमरान खान हुकूमत में डॉलर की कदर में 60 रुपए 64 पैसे का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। इनके दौर में डॉलर की कदर 182 रुपए 92 पैसे थी। जून 2022 में डॉलर की कदर पहले 201 रुपए 52 पैसे और बाद अज़ां यानी अब 209 रुपए 25 पैसे तक पहुंच गई। शहबाज शरीफ के लगभग 2 माह के दौर में डॉलर की कदर में तकरीबन 27 रुपए का इजाफा हुआ है। 2018 से 2022 तक 4 साल डॉलर की कीमत में सबसे हैरान कुन यानी 79 रुपए 24 पैसे का इजाफा देखा गया। आदाद शुमार का जायजा लें तो 1947 में क़याम पाकिस्तान से 2018 तक 71 साल में डॉलर की कीमत में तकरीबन 112 रुपए 37 पैसे का इजाफा हुआ, लेकिन गुज़श्ता 4 साल यानी 2018 से 2022 तक डॉलर की कीमत ने 87 रुपए की ऊंची उड़ान भरी, जो पाकिस्तान की तारीख का तेज तरीन इजाफा है। 71 साल में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत 112 रुपए कम हुई, जबकि गुज़श्ता सिर्फ 4 साल में 87 रुपए कम हो गई और मजीद अंदेशा है कि डॉलर और भी उड़ान भरेगा। लेकिन ये कहां रुकेगा और कौन सा हुक्मरान इस डॉलर की उड़ान को कहां रोकने में कामयाब होगा, ये अभी तक कोई नहीं जानता, क्योंकि क़याम पाकिस्तान से आज तक डॉलर आए रोज तरक्की की नई मंजिलें अबूर करता जा रहा है, लेकिन आज तक कोई हुक्मरान इस पर काबू नहीं पा सका। जी तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा